اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا، ذکر سے انس کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سما کی طرف چلے جا اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن بھی لرزا تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا پھر نہ، تو پھر اپنے میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے، لیکن راہبروں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سما پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سما کے بڑے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ ناظرین اکرام، جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ نہ بول سکا، گویا اس کے منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہے۔ تو سب راہبر اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانع ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایات پاتے ہیں، آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس شخص کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحان اس سے المن الدیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے سب صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشائے چین ہیں۔ تو بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدس و تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ سے تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ ازدیات ذرہ کیا ہے؟ الحملات و کرن کیا ہے؟ الجیارات یسرن کیا ہے؟ المقسمات الامرات کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے؟ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبول کر لے کر چلی ہو۔
وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ چار جو نہ باپ کی پشت نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر خود پوچھا ہو یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہے، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے سب سے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، طعامہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں اور 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج و طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو نہ اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے اور غیر رسول کتنے، وہ 4 چیزیں بتاؤ جس کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو، سب کی جڑ ایک ہو، نکیر کیا ہے، فتمیر کیا ہے اور قتیل کیا ہے اور سبد البلد کیا ہے، کم ورم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکار لیتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ نے وحی بھیجی ہو، نہ انسان ہو نہ جن نہ فرشتے، یہ بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کوئی اور سوال نہیں ہے۔ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دوں تو تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا تمہارا سوال ہے کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے۔ وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور اور قرآن مجید ہے، وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ لقول اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر سورہ قاف۔ وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہے، وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، وہ 9واں جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متممہ پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، وہ سچی قوم جو دوزخ میں جانی ہوگی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی اور الذریات ذرا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی۔ الحملات وقرا بادل ہیں، لقول الذریات ذرا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحملات وقرا بادل ہیں، الجریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں،
المقسمات الممرات وہ فرشتے ہیں جو 15 شبان سے دوسرے 15 شبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور وہ بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جب ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ ایک شیشی میں بند کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ وہ چار جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کی شکم سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے۔ اور پہلا خون نہ حق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورت کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین ہے۔ باقی رہا افضل دریا وہ صحیون، جحیون، دجلہ، فرات، نیل مصر میں ہے۔ سب پہاڑوں سے افضل پہاڑ کوہ طور ہے، سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ توامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی جن کا رنگ ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ ناک، کان، آنکھ اور منہ ہے، اور مغز سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر اور فتمیر، قتیل، سبد الولد، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے قتیل کہتے ہیں۔ سبد البلد بیڑ بکریوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش ہے۔ سب سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا پھینکتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعنت اللہ اشعار، اور کتا بونگتے وقت کہتا ہے واللیل الاہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذ تقات الباطل واشتعلت الرجال بالرجال، اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن اللہ عرش الاستوى سبحان اللہ حیان تمسون وحیان تسبحون، مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان اللہ المعبود فی البرار والکفار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ پاک ہے، وہ حق ہے۔
ہے ابن आदम, इस दुनिया के मशरक़ और मग़रब में देख, किसी को हमेशा बाकी रहने वाला ना पाएगा। और तुमने वो कौम पूछी जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान है, ना फरिश्ते, ना जिन, वो शहद की मक्खियाँ हैं। तुमने पूछा, जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है, और जब दिन होता है तो रात कहाँ होती है। इसका जवाब ये है, जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामज़ुल इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामज़ इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गामज़ इल्म जहाँ किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया जिसका जवाब ना दिया गया हो। उन्होंने कहा, नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने इस बड़े पादरी से फरमाया, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी कौन सी चीज़ है। तो वो पादरी परेशान होकर खामोश हो गया। तो सब पादरी उससे कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, अब तुम, लेकिन आप इसके लिए एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। वो बोला, जवाब मुझे आता है, अगर मैं वो जवाब बता दूं तो तुम लोग मेरी मुवाफ़क़त नहीं करोगे। सब ने बेयक ज़बान कहा कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुवाफ़क़त करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा, आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। तो वहाँ मौजूद सब पादरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने ज़नार वहीं तोड़ दिए। गैब से नदा आई, ए बा यजीद, हमने तुझे एक ज़नार पहनने का हुक्म दिया था। हमने तुझे एक ज़नार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 ज़नार तड़वाओ।